آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیا نئے سال کی مبارک نہیں دی جا سکتی؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال برکتوں والا کرے، آپ اس سال میں بہت اچھے اچھے کام کریں، خوب نیکیاں کمائیں، نیکیوں میں ترقی کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ مبارک دینا جو ہے نئے سال کی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے۔ اور اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخ عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں، تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اس اعتبار سے ایک خاص دعا کرنا، خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے، چاند اللہ کی تخلیق ہے، اور عیسوی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے ہے، تو سورج اللہ کی تخلیق ہے۔ ہاں، ہم ہجری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ لیکن عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے عیسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم، ربیع الاول، رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی، اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے۔ اس حد تک غفلت درست نہیں، اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں، اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ، تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورڈ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر فراموش نہیں ہو سکتا، بھول نہیں سکتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے، وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں۔ وقت کا جو تعین ہے وہ رات، دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں، لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں، ان کا کام بھی ایک وقت مقرر تک ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ دن اور رات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سکسیسرز۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا۔ تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ان یذکر، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے، اس میں ہمارے لیے شکر گزار ہونے کا موقع ہے۔
کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں 1 سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کے پیمانے ہیں، مواقیت للناس میئرمنٹس آف ٹائم ہیں، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج